السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو پن پوائنٹ۔ آج ایک دلچسپ واقعہ بھارت اور پاکستان کی سرحد سے سامنے آیا ہے، جہاں رپورٹس کے مطابق ایئر انڈیا کا ایک مسافر طیارہ مختصر وقت کے لیے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا اور بعد ازاں واپس مڑ کر بھارت میں بحفاظت لینڈ کر گیا۔ پہلی نظر میں یہ ایک سنجیدہ سیکیورٹی واقعہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ سال ہونے والی فوجی کشیدگی کے بعد پاکستان نے بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود مکمل طور پر بند کر رکھی ہیں۔ ایسے میں سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک بھارتی طیارہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل کیسے ہوا اور اسے فوری طور پر انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سوشل میڈیا پر مختلف دعوے سامنے آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک اس صورتحال کا مؤثر جواب دینے میں ناکام رہا، جبکہ بعض حلقوں نے اسے اس بات کا ثبوت قرار دیا کہ پاکستان کی ایئر سپیس ریسٹرکشنز اب مؤثر نہیں رہیں۔ لیکن جب ہم اصل حقائق کا جائزہ لیتے ہیں تو تصویر کافی مختلف نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ بھارتی ایئر لائنز کے لیے ایک بڑا آپریشنل چیلنج بن چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور یورپ جانے والی پروازیں اب پاکستان کے اوپر سے گزرنے کے بجائے بحیرہ عرب کے راستے طویل سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کا مطلب ہے زیادہ فلائٹ ٹائم، زیادہ فیول کنزمپشن، آپریٹنگ اخراجات میں اضافہ اور بعض روٹس پر منافع میں کمی۔ اسی لیے پاکستانی فضائی حدود سے متعلق ہر خبر غیر معمولی توجہ حاصل کرتی ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق متعلقہ طیارہ ایئر انڈیا کی ایک پرواز تھی جو امرتسر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے آ رہی تھی۔ امرتسر پاکستان کی سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ سرحد کے دوسری جانب لاہور موجود ہے۔ رپورٹس کے مطابق رن وے پر جاری سرگرمیوں یا عارضی آپریشنل تاخیر کی وجہ سے ایئر ٹریفک کنٹرول نے طیارے کو کچھ دیر کے لیے ہولڈنگ پیٹرن میں رہنے کی ہدایت دی۔ ہولڈنگ پیٹرن دراصل ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں طیارہ لینڈنگ کلیئرنس ملنے تک فضا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی دوران ایک موڑ پر طیارہ مبینہ طور پر چند لمحوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو گیا۔ آن لائن گردش کرنے والا فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا بھی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ طیارہ مختصر وقت کے لیے پاکستانی حدود میں آیا اور پھر واپس مڑ گیا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ میڈیا رپورٹس کے مطابق لاہور ایئر ٹریفک کنٹرول نے اس خلاف ورزی کو نوٹ کیا اور متعلقہ دفاعی حکام کو آگاہ کیا۔ پاکستان ایئر فورس کے ایئر ڈیفنس کنٹرولرز پہلے ہی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بعض رپورٹس کے مطابق پی ایف بیس مصف سرگودھا سمیت مختلف مقامات پر موجود لڑاکا طیاروں کو الرٹ کر دیا گیا تاکہ اگر طیارہ مزید اندر آتا تو اسے انٹرسیپٹ کیا جا سکے۔ تاہم اس سے پہلے کہ صورتحال اس مرحلے تک پہنچتی، پاکستان کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی اور ایئر انڈیا کی پرواز فوری طور پر واپس امرتسر کی طرف مڑ گئی۔ اسی وجہ سے مکمل انٹرسیپشن کی نوبت نہیں آئی۔ یہاں ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف ہولڈنگ پیٹرن کے دوران ایک نیویگیشنل غلطی تھی یا پھر یہ پاکستان کے رسپانس پروسیجرز کا جائزہ لینے کی ایک دانستہ کوشش تھی؟ فی الحال کسی بھی امکان کے حق میں کوئی مصدقہ ثبوت موجود نہیں۔ سرکاری سطح پر تصدیق کے بغیر دونوں امکانات محض قیاس آرائیاں ہی رہیں گے۔ تاہم ایک بات واضح ہے کہ پاکستان کا رد عمل فوری دکھائی دیتا ہے۔ صورتحال کو نظر انداز کرنے کے بجائے سول اور عسکری اداروں کے درمیان رابطہ ہوا اور پاکستان ایئر فورس نے اپنے سٹینڈرڈ رسپانس پروسیجرز کے مطابق کارروائی شروع کی۔ اس قسم کے واقعات کی ماضی میں بھی مثالیں موجود ہیں۔ کئی سال قبل ایک بھارتی سول طیارہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا، جسے پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے انٹرسیپٹ کر کے محفوظ انداز میں پاکستانی حدود سے باہر اسکورٹ کیا تھا۔ اگر موجودہ واقعے میں طیارہ مزید اندر آتا تو ممکن تھا کہ اس بار بھی ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا۔ خوش قسمتی سے ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور صورتحال بغیر کسی کشیدگی کے ختم ہو گئی۔ اس پورے واقعے سے جو سب سے اہم نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا فضائی نگرانی کا نظام مکمل طور پر فعال ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والے دعووں کے برعکس ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی جو یہ ظاہر کرے کہ پاکستان نے اپنی ایئر سپیس ریسٹرکشنز نرم کر دی ہیں یا اس کی رسپانس کیپیبلٹی کمزور پڑ گئی ہے۔ اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو وہ یہ کہ طیارے کی بروقت نشاندہی کی گئی، متعلقہ اداروں نے رابطہ کیا اور صورتحال کو قابو میں رکھا گیا۔ دونوں ممالک کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ سول طیاروں سے متعلق کسی بھی غلط فہمی سے بچا جائے، چاہے فضائی حدود کی خلاف ورزی حادثاتی ہو یا دانستہ۔ ایسے واقعات کو انتہائی احتیاط سے ہینڈل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کسی غیر ضروری خطرے سے بچا جا سکے۔
ہم اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر پاکستان یا بھارت کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے آتا ہے تو ہم آپ تک مکمل اپڈیٹ ضرور پہنچائیں گے۔ تب تک کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کے خیال میں یہ صرف ایک نیویگیشنل غلطی تھی یا پاکستان کے رد عمل کو جانچنے کی کوشش؟ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ دفاعی امور سے متعلق ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔